بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آج پوری دنیا آپ دیکھیے تو صرف مسلمانوں کی کتنی بڑی بڑی ریاستیں، 56 ریاستیں مسلم ریاستیں. آپ 56 ریاستوں میں غور کیجئے کہ جتنی ریاستیں مسلم ریاستیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس کسی کے پاس جو ہے کھیل کی وزارت ہے. ہر ایک نے اپنے مختلف شعبے بنا رکھے ہیں، لیکن کوئی ایسی مسلم ریاست نہیں ہے کہ اس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی مستقل وزارت قائم کی. ایک مسلم حکومت آپ بتلائیے. آپ آج جو مار کھا رہے ہیں مسلمان، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو مشن تھا، مسلمانوں کا جو مقصد تھا، اس مقصد میں ناکام ہے. کہ اتنی مسلم 56 ریاستیں ہیں، کھیل کی وزارتیں ہیں مسلم ریاستوں کے بعد. ڈوب مرنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھیل کود کی وزارتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس اگر نہیں ہے تو شعبہ تبلیغ کی، اسلام کی اشاعت کی کوئی وزارت نہیں. اس لیے ہم کسی غیر مسلم بھائی سے اگر ملتے ہیں تو ہم لوگ ایسا جیسے کچھ آتا ہی نہیں ہے. بہت سے نوجوان ملتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو 30 سال سے کام کر رہا ہے، اور اس کو ہم کیسے دعوت دیں. اب دعوت دینا اتنا آسان کام ہے، غیر مسلم کو دعوت دینا کیسے آسان کام ہے. ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ سمجھاؤ کہ مالک نے مالک کے بعد سب سے بڑا اسٹیٹس اور عہدہ انسان کو دیا ہے. انسان سے بڑھ کر اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے مالک کی بنائی ہوئی چیزوں میں. لیکن ہمارا ایک دشمن ہے شیطان. جس شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی تعظیم نہیں کر سکتا، اس کا سمان نہیں کر سکتا، تو ظاہر بات ہے اسے رب نے بھگا دیا تھا. جب رب نے بھگا دیا تو اس نے یہ کہا تھا جس انسان کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، مجھے ذلیل ہونا پڑا ہے، اب پوری زندگی اس انسان کو ذلیل کروں گا. اور ذلیل کرنے کے لیے اس نے 2 راستے اپنائے. پہلا راستہ یہ اپنایا کہ میں انسانوں کو یا تو انہی کے برابر کے سامنے جھکاؤں گا، یعنی انسانوں کو یا تو انسانوں کے سامنے جھکاؤں گا، یا انسانوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی ہوئی چیزیں، درخت ہے، دریا ہے اور یہ پتھر ہے، یہ سب چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کی سیوا کے لیے بنائی گئی ہے. ایسی حقیر چیزوں کے سامنے انسان کو جھکاؤں گا تاکہ انسان ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے. اب ان سے یہ کہو آپ غیر مسلم بھائیوں سے کہ اگر تم درختوں کے سامنے جھکتے ہو، اگر تم اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھکتے ہو، تو بتاؤ تم ذلیل ہو رہے ہو یا تم عزیز ہو رہے ہو؟ تو پھر عزت کس میں ہے؟ عزت اس میں ہے کہ ہم اسی رب کو پکاریں جس رب نے ہمیں اتنا بڑا اسٹیٹس اور مقام دیا ہے. سیدھے سمپل ہے، اس سے آسان تبلیغ اور کیا ہو سکتی ہے. اور انہی چیزوں کو بتلانے کے لیے ریشی آتے رہے، نبی آتے رہے، اور انتم میں سب سے آخر میں انتم ریشی جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور آقا نے بھی یہی کہا کہ اے انسانوں، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، اور تمہارے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسی ایک رب کو پکارو، تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو نہ پکارو. یہ غیر مسلم کے سامنے آپ تو 5 منٹ کی بات رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ کسی کو مسلمان بنا دیں، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. آپ نے رب کا تعارف کروایا، آپ نے توحید کو عام کرنے کی کوشش کی. یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے پوری کی. یوسف علیہ السلام نے یہ کام مکمل فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے پھر بعد میں جن نوجوانوں نے خواب دیکھا تھا، خواب کی جو تعبیر بتلائی تھی، خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ جس نے یہ کہا کہ میں انگور نہیں چھوڑ رہا ہوں تو وہ واپس اپنے عہدے پر آ جائے گا، بحال رہے گا، اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائے گا، اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا. اور جس نے یہ کہا تھا کہ میرے جو ہے سر پر ٹوکری ہے اور اس میں روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے. ایسا ہی ہوا کہ جو کوک مینیجر تھا اس کو جو ہے سولی دی گئی، اور سولی دینے کے بعد وہاں طریقہ یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، پرندے جو ہے نوچ کر اس کو کھا لیتے تھے. خواب کی تعبیر مکمل ہوئی.
لیکن یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتلائی تو اس نوجوان سے یہ کہا تھا کہ تم میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے، جو بڑا بادشاہ ہے مصر کا، ایجپٹ کا، اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ کیا تذکرہ کرنا؟ کہ ایک بے قصور نوجوان ہے، اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور اس طرح کا الزام ہے اس پر، اور اس پر جو ہے زنا کا الزام ہے، تو اس آروپ میں اسے جو ہے جیل خانے میں ڈال دیا گیا ہے، وہ اس طرح کی بات آپ بادشاہ سے کر دینا۔ اب یہ تو یہاں سے گیا، چھٹکارا مل گیا، بادشاہ کے دربار میں گیا تو وہ بھول گیا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا۔ اب کافی مدت کے بعد، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں 7 سال کے بعد یاد آیا۔ وہ بھی کب یاد آیا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا بادشاہ نے؟ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور ان کو جو ہے دبلی گائیں کھا رہی ہے، اسی طرح سبزہ ہے اور جو ہے بالیاں ہے سبز، اور اس کو دوسری خشک بالیاں ختم کر رہی ہے۔ اس طرح کا خواب جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے اپنے تمام حواریین کو جمع کیا اور کہا یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو سب نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کے دماغ کا بخار ہے اور کچھ نہیں ہے، بہرحال اس کو بھول جاؤ، یہ تو ایسی باتیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نوجوان جو ہے وہاں سے نجات پایا تھا، اس نے یہ کہا کہ ایک نوجوان جیل خانے میں ہے اور جس نے مجھے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ فوراً بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت اجازت دیجیے۔ کیا اجازت دیجیے؟ میں فوراً آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتلا رہے کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے یہاں 7 سال تک ماشاءاللہ اچھی بارش ہوگی، اچھی پیداوار ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گی جس کی وجہ سے بھوک مری عام ہو جائے گی۔ پھر کیا کرنا ہے وہ سب آگے یوسف علیہ السلام نے بتلایا۔ اب یہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد کہا بادشاہ سلامت یہ خواب کی تعبیر ہے۔ کس سے پوچھ کر آئے؟ کہا ایک نوجوان ہے جیل خانے میں ہے۔ اچھا جیل خانے میں ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہا ایسے ہی بے قصور اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ۔ اب بادشاہ کہہ رہا ہے بلا کر لیا۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھو کہ یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا تھا میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا، بھول گیا۔ 7 سال تک، بعد مفسرین فرماتے 7 سال تک وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہ کر سکا۔ 7 سال تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا۔ تو ایک بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کتنے عمدہ اور اعلیٰ تھے کہ وہ جب واپس آ رہا ہے 7 سال کے بعد خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو اس کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرا تذکرہ کرنا بادشاہ کے سامنے، بھول گئے، 7 سال تک مجھے جیل میں رہنا پڑا، اف تک نہیں کہہ رہے یوسف علیہ السلام۔ کیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اخلاق کتنے عمدہ ہوتے ہیں کہ اتنی سخت سزا 7 سال تک جیل خانے میں رہنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اف تک نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو اللہ کے ولیوں کے تعلق سے بات ہے، اللہ کے مقربین کے تعلق سے بات ہے، مفسرین نے یہاں لکھا، علامہ راضی نے، تمام مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے۔ کیا بات لکھی ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام کی نظر اللہ سے ہٹی اور بندوں پر گئی، مخلوق پر گئی۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے کہتے کہ اللہ یہ ضرر، یہ نقصان مجھ پر آیا ہے، اس کو تو ہی دور کر سکتا ہے اور مجھے رہائی تو ہی عطا کر سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی نظر مخلوق پر گئی کہ بادشاہ سے کہنا اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی، حالانکہ یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا۔ آپ دنیا کے اندر ضرر کو دور کرنے کے لیے اچھے اسباب اختیار کر سکتے ہیں، یہ جائز کام ہے، لیکن نبی کی اور بڑوں کی شان کے خلاف ہے کہ ان کی نظر اللہ سے ہٹے اور مخلوق کی طرف جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال تک اس لغزش کے نتیجے میں 7 سال تک قید خانے میں رکھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہماری نظر ہر وقت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، غیر اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ حالات میں ہو تو ہماری نظر اللہ کی طرف ہو کہ ان حالات سے نجات صرف اللہ ہی دلا سکتے ہیں، کوئی مخلوق ان حالات سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اب بادشاہ نے کہا جاؤ بلا لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے لیے گولڈن چانس کہ چلو اب تو رہائی مل رہی ہے، نجات مل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آؤں گا،
ارے کیوں دیا؟ اتنا بہترین چانس ہے، لوگ مرتے ہیں جیل سے باہر نکلنے کے لیے اور آپ کہہ رہے میں نہیں آؤں گا۔ یعنی بادشاہ سے کہو ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، مجھ پر جو الزام لگا ہے اس سلسلے میں تحقیق کی جائے، یہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بادشاہ سے کہلوا رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے بلایا عزیز مصر کو، کیا ہے بھئی یہ معاملہ؟ بلاؤ ساری عورتوں کو خاندانی عورتوں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ بتاؤ، اب تک تو ظاہر بات ہے زلیخا نے زبان نہیں کھولی تھی بادشاہ کے سامنے، وہ اب تک تو یہی بات چل رہی تھی کہ یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، لیکن عورتوں کے سامنے زلیخا نے اعتراف کیا تھا نا، بات پہلے آئی تھی، تو اب زلیخا کے سامنے ان عورتوں نے بادشاہ کے سامنے یہ کہا ارے یہ تو فرشتہ صفت انسان ہے، یہ کبھی ایسا غلط کام نہیں کر سکتا۔ اب اس زلیخا کو بھی جھکنا پڑا اور اس نے کہا الآن حصحص الحق انا راودته وانه لمن الصادقین، اب میں کہہ رہی ہوں، اب حق کھل کر آ گیا کہ یوسف سچے ہیں اور میں ہی غلط ہوں۔ لیکن اب یہاں پر ایک نقطہ سنو، نقطہ یہ ہے، آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو چانس مل رہا تھا، یوسف علیہ السلام جیل سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ یہ تو اتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی، تو اس نعمت کو لے لینا چاہیے تھا، اس نعمت کو ٹھکرایا کیوں؟ میرے آقا کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ، آقا نے تواضعاً یوسف علیہ السلام کی تعریف میں یہ جملہ فرمایا ہے، آقا نے کہا اگر میں ہوتا، مجھ جیسے لوگ ہوتے اور مجھے بلایا ہوتا تو میں تو بھاگ جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام کی شان کتنی بلند کہ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو باہر نہیں آئے۔ کیوں باہر نہیں آئے؟ اس نعمت کو کیوں ٹھکرایا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام اس موقع پر باہر آ جاتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یوسف حقیقت میں مجرم ہی تھے، لیکن ابھی چانس ملا اس لیے بھاگ کر باہر آ گئے ہیں، لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی اور یوسف علیہ السلام کی وجہ سے لوگ بدگمانیوں میں اور گناہ میں مبتلا ہوتے۔ یوسف علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میری وجہ سے لوگ بدگمانیوں میں اور گناہ میں مبتلا ہو، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس تہمت کے ازالے کو، اس تہمت کے زائل کرنے کو ضروری سمجھا۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ جو قائل ہو، مقتدا ہو، اس پر اگر کوئی الزام آیا ہو اور لوگ یہ کہہ رہے ہو پریشر میں کہ آپ اس عہدے کو چھوڑ دیجئے، آپ نے بہت روپیے پیسے کھائے ہیں، بہت پیسے کھائے ہیں، تو اب ایسے وقت میں پریشر میں آ کر بہت سے لوگ وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح الگ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے کھایا ہے، چانس ملا، لوگوں نے پریشر ڈالا یا اس طرح کا چانس ہاتھ آیا اور یہاں سے الگ ہو گئے۔ اس وقت اس کی ذمہ داری ہے کہ معاملے کی صفائی کرے، معاملے کی صفائی کرے۔ آپس میں معاملہ خراب ہوا ہے ہم دونوں کا، تو ضرورت ہے کہ ہم معاملے کی صفائی کریں۔ جا رہے تھے راستے میں، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، بے رخی برتی۔ میرے دل میں آیا کہ بھائی کیا ہے، اس کو مجھ سے کیا شکایت ہوئی، میں مل لوں۔ بھائی کیا ہوا، میں نے سلام کیا تھا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کو کوئی شکایت ہے مجھ سے؟ اگر شکایت ہے تو آپ بتلا دیجیے، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ معاملے کی صفائی ہو، معاملے کی صفائی ہو، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ اگر آپ معاملے کی صفائی نہیں کریں گے تو وہ سامنے والا پوری زندگی بدگمانی میں مبتلا رہے گا اور وہ بدگمانیاں ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہی یہی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں، مشکات کی شرح میں لکھا ہے، اس کو سمجھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح سے شام تک ان کا کام ہی ہوتا ہے بدگمانی کرنا۔ آپ ان کے پاس گئے ایک مرتبہ اور اپنے اس تہمت کا ازالہ بھی کیا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے ابھی آدھا گھنٹہ ہوا بھی نہیں، آپ یوں بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے تعلق سے بدگمان ہو جائے گا، آپ تھوڑا ٹیڑھا چلیں گے تو آپ کے تعلق سے بدگمان ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے معاملے کی صفائی ضروری نہیں ہے۔ کب تک صفائی کرتے رہو، یہ تو عادی ہو گئے ہیں۔ معاملے کی صفائی تو اس لیے تھی کہ آئندہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو اور اس طرح کی بدگمانی عام نہ ہو، ورنہ اس طرح لوگ پروف ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ معاملے کی صفائی پر صفائی کرتے رہو، لیکن وہ معاملے کی صفائی کیا کرے، آدھے گھنٹے کے بعد واپس بدزن ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ایسے لوگوں سے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔
المفسدين من القوم المفسدين ومن القوم المبتدعين ومن القوم الضالين. اللہ اس طرح فساد پھیلانے والوں کی شرارت سے میری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی باتیں چل رہی تھی, بہت سے نکات سامنے آئے. اب یوسف علیہ السلام تدبیر بتلا رہے ہیں. کیا تدبیر بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ایک کام کرو, اب جو تم پیداوار ہوگی نا اس کو اسٹاک کر لو, اور اسٹاک کرتے وقت اس بات کا خیال کرو کہ وہ جو دانے ہیں نا ان دانوں کو نکالو مت, بالیوں میں سے چھیلکے سمیت اس کو رکھو. جتنی ضرورت ہے اتنے نکال لو. کیوں؟ اگر آپ نکالیں گے کیڑے پڑ جائیں گے اور اندر ہوں گے تو وہ محفوظ رہیں گے. جتنی ضرورت ہے اتنا رکھو, اور جو اسٹاک ہے اس کو یہاں رکھ دو. پھر جب قحط پڑے اس وقت اس اسٹاک کو آپ استعمال کیجئے, تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب یہاں سوچنے کی ضرورت ہے, میں اور آپ اس پہ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کیسے اللہ کے ولی ہے, بندے ہیں, نبی ہے, کہ اتنے حالات کہ بادشاہ سلامت نے خود اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی کہ میری حکومت میں ایک بندہ بے قصور جیل خانے میں ہے, اور اس پر اتنے حالات ہیں کہ اسے بیچ دیا گیا اور اسے وہاں سے فلسطین سے مصر لایا گیا اور مصر کے بازاروں میں بیچا گیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا بے قصور. بادشاہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا, لیکن جب ضرورت پیش آئی انسانیت کو بچانے کی تو وہ اپنی ذات کو بھول گئے اور انسانیت کو بچا رہے ہیں. یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. بس اب ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے, انسانیت بچنی چاہیے, انسانیت بچنی چاہیے. آج ہم لوگ کیسے خود غرض ہے. اگر میرا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا, اس نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا, بعد میں کسی عہدے پر فائز ہوا, اسے ضرورت پڑی میرے پاس آیا, تو اب میں اس سے کہتا ہوں اچھا یاد ہے تمہیں وہ دن, یاد ہے تمہیں وہ دن جب تم نے مجھے ٹھکرایا تھا, جب تم نے مجھ پر وہ الزام لگایا تھا, بھول گئے, نکلو یہاں سے. ایسے اللہ کے بندے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے تو اس کا فائدہ سوچنا ہے, اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا بدلہ میرا اللہ دے گا. اگر میں معاف کر سکتا ہوں تو معاف کر لوں, اور اگر مجھ میں معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے اللہ کے حوالے کر دوں. بس یہ اتنا میں کر سکتا ہوں, باقی میں اس سے انتقام لینے کی کوشش نہ کروں. عام طور پر انتقام لینے کا مزاج ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہے کہ جب میں اس پوزیشن پر آ جاتا ہوں تو پھر میں انتقام لیتا ہوں. بہت بڑے بڑے انتقامات لیے ہیں لوگوں نے. سامنے کوئی امام سے انتقام لیتا ہے, مدرسوں میں معتمدین ہوتے ہیں پھر وہ کبھی انتقام لے لیتے ہیں, پھر دکانوں میں جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں کبھی وہ انتقام لے لیتے ہیں. معلوم نہیں کیسے کیسے انتقامات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کبھی خود غرض نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے.